اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی قوم عاد کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک آندھی بھیجی تھی جس کی وجہ سے تمام کے تمام لوگ ہلاک و برباد ہو گئے تھے۔ اب آگے قوم ثمود کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وفی ثمود، اور جہاں تک قوم ثمود کا قصہ کے بارے میں ہے، واقعہ کے بارے میں ہے کہ اذ قیل لهم تمتعوا، جب ان سے کہا گیا کہ کچھ وقت کچھ دیر کچھ وقت خوب مزے کر لو، یعنی دنیا کے اندر چند دن کی زندگی ہے، چند منٹ چند وقت کے لیے خوب مزے کر لو، اور حتی حین، یہاں تک کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، یعنی تم اگر نہیں سدھرے تو تمہارے اوپر کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب آئے گا، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے رب کے خلاف سرکشی اختیار کیا، انہوں نے بات نہیں مانی، اپنے پیغمبر کی، اپنے نبی کی بات نہیں مانی، تو کیا ہوا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بجلی، جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے وقت بجلی چمکتی ہے تو اس کی آواز ایک ہوتی ہے نا، بہت سخت آواز جس سے انسان ڈر جاتا ہے، اس بجلی کی سخت عذاب کی وجہ سے ہم نے ان کو گرفتار کر لیا، یعنی ان کے اوپر یہ عذاب بھیجا، اور وَهُمْ يَنْظُرُونَ، اور سب کے سب دیکھتے رہ گئے، جیسے ہوتا ہے کہ انسان ہکا بکا رہ گیا، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو گیا، دیکھتے رہ جاتا ہے کہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ اچھا خاصا انسان بیٹھا ہوا تھا، صحت مند تھا، اچانک کوئی بیماری ہوئی، دنیا سے چلے گئے، دیکھتے دیکھتے سب کیا ہے، ختم، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ یہ لوگ اپنے پاؤں کے بل کھڑے بھی نہیں ہو سکے، کیا ہے، اپنے پاؤں کے ذریعے سے کیا ہے، کھڑے بھی نہیں ہو سکے، اور وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور یہ لوگ اپنا خود بچاؤ نہیں کر سکے، یعنی اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھیے کہ قوم عاد، قوم ثمود، اس طرح کی قوموں کو ہلکی پھلکی عذاب سے ایسا گرفتار کیا اور ان کو ایسا ہلاک و برباد کر دیا کہ نیست و نابود کر دیا۔ جبکہ ابھی بھی زمانے میں بارش ہوتی ہے تو بجلی چمکتی ہے، ایک آواز اٹھتی ہے، تو اس آواز سے ہم لوگ کچھ دیر کے لیے ڈر جاتے ہیں، کان بند کرنے لگتے ہیں، لیکن اس عذاب کے ذریعے سے قوم ثمود کو اللہ نے کیا کیا؟ ہلاک و برباد کر دیا، اور ابھی بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ابھی بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کیا ہے؟ بچے ہوئے ہیں۔ جی اب 3 آیت میں سمجھیے کہ قوم ثمود کا واقعہ بتلا دیا۔ اب ایک آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہوا، طوفان، بارش، اوپر سے بھی بارش اور نیچے سے بھی پانی، اس پانی کے ذریعے سے تمام لوگوں کو کیا ہلاک و برباد کر دیا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یقیناً یہ سارے کے سارے لوگ فاسقین تھے، گنہگار لوگ تھے، کیا تھے؟ سب کے سب فاسقین، گنہگار لوگ تھے۔ اب یہاں تک سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ مختصر میں 3-4 قوم کا واقعہ بتانے کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، یاد رکھو کہ ہم نے آسمان کو اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے بنایا ہے، کیا ہے؟ اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے بنایا ہے، اور وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے اس میں خوب وسعت پیدا کر دی ہے۔ کیا مطلب کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، اس بارش کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں خوب رزق دے رہا ہے کہ نہیں؟ زمین سے غلے اگ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے اسی بارش کے ذریعے سے، تو اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو بنایا، یعنی بچھا دیا زمین کو، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، تو بتلاؤ کہ ہم نے کیا خوب زمین کو بچھا دیا۔ کیا کریں اللہ تعالیٰ؟ اپنی یہ بتلا رہے ہیں
کیا خوب ہے کہ کتنے اچھے طریقے سے ہم نے زمین کو کیا کر دیا، بچھا دیا۔ اس زمین پہ انسان تمام مخلوق گھر بنا کے سب چل پھر رہے ہیں، روڈ بن رہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیے تو اللہ نے کیسے جو ہے زمین کو کیا کر دیا، بچھا دیا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہم نے اس زمین کے اوپر جو ہے سمجھیے کہ نر اور مادہ، یہ دونوں جوڑے جو ہیں کیا کیے ہیں، پیدا کیے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے تفسیر میں کہ سائنسداں جو ہے اس سے پہلے جو اس کی بات نہیں مانتے، کہتے کہ نہیں زمین کے اوپر جو ہے ایک ہی مخلوق یعنی ایک ہی قسم کی مخلوق پیدا کیا گیا، یعنی ہر چیز کا جوڑا نہیں ہے۔ لیکن قرآن کو جب اس نے مطالعہ کیا تو سائنسداں بھی ماننے لگا کہ واقعی میں اللہ نے زمین کے اوپر ہر چیز کا جو ہے نر اور مادہ دونوں چیزیں پیدا کی ہے کہ نہیں، مرد ہے تو عورت بھی ہے۔ اب یہ اس کو ہم نے کیوں پیدا کیا کہ لعلکم، شاید کہ تذکرون، تم نصیحت حاصل کرو۔ اس زمین کے اوپر جتنی بھی ساری چیزیں نر اور مادہ کو جو پیدا کیا اللہ نے، یہ اس لیے پیدا کیا کہ اس کو دیکھ کے ہم نصیحت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب بنایا ہے، کیا مخلوق بنایا ہے یہ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو لہٰذا بھاگو اللہ کی طرف۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کی طرف بھاگنے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اور جو قرآن و حدیث جو بات کہتی ہے اس کے مطابق اپنے زندگی کے اندر دین کو لانا، یہ اس کی طرف بھاگنے کا مطلب ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں کھلے عام صاف صاف جو ہے ڈرانے والا بن کر آیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے کہلوا رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ میں کھلے عام لوگوں کو کیا ہے، صاف صاف جو باتیں ہیں قرآن حدیث کی، وہ صاف صاف میں باتیں تمہارے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں، میں ڈرانے والا ہوں کھلے عام۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، تو یاد رکھو کہ دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بناؤ۔ دنیا کے اندر کس کی عبادت کرنی ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ انی لکم منہ نذیر مبین، تو بے شک یاد رکھو کہ میں تمہارے درمیان کھلے عام اور صاف صاف ڈرانے والا بن کر اللہ نے ہم کو کیا کیا ہے، بھیجا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک دلاسا دے رہے ہیں، ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد رکھیے کہ اس سے پہلے جتنے بھی قوم گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی نبی آیا ہے تو الا قالو، تو ان لوگوں نے بس اتنا ہی کہا ہے کہ ساحر، یہ تو جادو ہے، او مجنون، یا کیا ہے، دیوانہ ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کو لوگ کیا کہتے تھے کفار، ارے تو محمد تو جادوگر لگتا ہے، ساحر ہے، مجنون ہے، لگا کہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، یہ صرف آپ ہی ایک نبی نہیں ہے کہ آپ کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، نہ، اس سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں سب کو ان لوگوں نے جو ہے جادوگر اور مجنون کہا ہے۔ جیسے کہ دیکھیے کہ حضرت یونس یا نوح علیہ السلام کے بارے میں 8ویں پارے میں ہے، تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ انا لنراک فی صفاحۃ، کہ اے نبی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ آپ بیوقوف ہیں۔ دیکھیے نبی کو لوگ کیا کہتے تھے، بیوقوف کہتے تھے۔ تو قرآن نے کیا جواب دیا کہ قال، نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم انی لکم بی صفاحۃ لیس بی صفاحۃ، کہ اے میری قوم کے لوگوں، لیس بی صفاحۃ، میں بیوقوف نہیں ہوں، ولکنی انی لکم نذیر مبین، لیکن میں کھلے عام لوگوں کو ڈرانے والا ہوں۔ تو پہلے کے نبیوں کو بھی لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، لیکن کوئی نبی جو ہے غصہ نہیں ہوتے تھے، اور اللہ کے نبی کو یہاں پر دلاسا دے رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اتواصوا بہ، کہہ رہے ہیں کہ بھلا یہ بتلائی کہ کیا ہی ان لوگوں نے اگلی نسلوں کو وصیت کرتے چلا آیا ہے۔ یعنی یہ لوگ جو ہر قوم کے لوگ جو اپنے وقت کے نبی کو جو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے ان لوگوں کو وصیت کیا تھا؟ بل نہیں، بلکہ ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سارے کے سارے لوگ جو سرکش لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں۔ کیا ہیں؟ نافرمان لوگ ہیں، سرکش لوگ ہیں۔ اب آگے اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ فتول عنہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی طرف سے اپنے منہ کو پھیر لیجئے، یعنی بے رخی اختیار کیجئے، بولنے دیجئے۔
آپ اپنا کام کرتے رہیے، اپنا بیان جاری رکھیے، لوگوں کو بولنے دیجیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ راستے میں چل رہے ہوں تو پیچھے اگر کتا بھونکنے لگے تو کیا مطلب آپ کتے کو مارتے رہیں؟ اگر آپ کتے کو مارتے رہیں گے تو پھر تو آپ اپنے منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، ہے کہ نہیں؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ فتول عنہم، آپ ان کی طرف سے بے رخی اختیار کر لیجیے، منہ کو پھیر لیجیے، بولنے دیجیے ان کو۔ اور فما انت بملوم، اور یاد رکھیے کہ آپ ملامت کے قابل نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ایسا نہیں کہ لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو آپ غلط ہیں، نہ نہ نہ، آپ غلط نہیں ہیں، آپ بالکل حق ہیں، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وذکر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے درمیان، لوگوں کے بیچ میں نصیحت کرتے رہیے۔ کیا کرتے رہیے؟ وذکر، کرتے رہیے نصیحت۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ نصیحت جو ہے ایمان والوں کو فائدہ مند ہوتی ہے، فائدہ دیتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو، ہر ایک انسان کو جو بھی اس دین میں، اس کام میں لگے ہوئے ہیں، تو ہمارا کام کیا ہے؟ صرف لوگوں تک پیغام پہنچانا، نصیحت کرنا، بیان کرتے رہنا۔ بیچ میں لوگ آئیں گے، بولتے رہیں گے، گالی دیتے رہیں گے، ان کی باتوں کو دل پہ نہیں لینا ہے۔ کیا ہے؟ ان کی باتوں کو دل پر نہیں لینا ہے۔ دل پر اگر لے کے بیٹھ گئے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر پائیے گا۔ اور کسی کہنے والوں نے کہا ہے نا کہ پریشانی کو اگر آپ اپنے سر پہ سوار کرتے ہیں تو آپ بیٹھ جائیے گا، اسی پریشانی کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا کے نکل جائیے۔ کیا کیجئے؟ اپنے پاؤں کے نیچے دبا کے نکل جائیے، بولنے دیجئے لوگوں کو۔ جی، تو قرآن دیکھیں کتنی اچھی باتیں کر رہا ہے، ہم لوگوں کو نصیحت بتلا رہا ہے۔ جی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔